أن آل قرآني حفظتم آي رحماني. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کے فضائل سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن مجید اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ تو حق کی رہنمائی، صراط مستقیم کی رہنمائی، سب سے بہتر راہ کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کو جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ اس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں اور قرآن نہ پڑھنے والوں کی مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، آخر حدیث تک۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ وہ مومن جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مثال ترنجبین کی ہے کہ جس کی لذت بھی عمدہ ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، اور جس کی خوشبو بھی شاندار ہوتی ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن پاک تو پڑھتا نہیں لیکن اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کی لذت بہت بہترین ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال ریحان کی ہے کہ اس میں خوشبو تو ہے لیکن اس کی لذت تلخ ہے، کڑوی ہے۔ اور وہ صاحب نفاق، وہ منافق جو شخص قرآن نہیں پڑھتا، تو قرآن نہ پڑھتا ہے نہ قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کی مثال الوا کی مثال ہے، حنظلہ کی مثال ہے کہ اس میں بدبو بھی ہے اور اسی طرح سے اس کی لذت بھی تلخ ہے، بے لذت ہے، بد لذت ہے، اور جو ہے خوشبو بھی نہیں بلکہ بدبو ہے۔ تو یہ مثال دی گئی جس سے بتایا گیا کہ قرآن پاک کا پڑھنا منافق کو بھی اس کے اندر خوشبو پیدا کر دیتا ہے، اور اہل ایمان کا پھر کیا کہنا کہ ایمان بھی ہو، تلاوت بھی ہو، عمل بھی ہو، تو اس کے درجات کا کیا کہنا۔ اور قرآن پاک جو شخص سیکھتا ہے، جو شخص سکھاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کو سکھاتے ہیں۔ جو آدمی قرآن پاک کو پڑھنے میں ماہر ہو، اس کا مقام کچھ اور ہے، لیکن جو شخص ماہر نہ ہو، اٹک کے پڑھے، تو اس کے بھی مقام میں کمی نہیں، اللہ اسے دوہرے اجر سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ نیک اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے، مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اپنا درجہ اور اس کا اپنا مقام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس اور مدارسہ کرتے ہیں، آپس میں پڑھتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اور ایسے ہی قرآن مجید وہ کتاب ہے
کہ جس کا بار بار جس کو پڑھتے رہنا، جس کے ساتھ رابطہ منقطع نہ ہونے دینا، مستقل وابستگی رکھنا بہت اہم ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ، کہتے ہیں قرآن پاک کو بار بار پڑھا کرو، اس کا خیال رکھا کرو، اس کی یادداشت اور نگہبانی کیا کرو، کیونکہ اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ جس طرح سے اونٹ رسیاں توڑا کے بھاگ جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز یہ قرآن پاک نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اسی لیے بار بار اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر قرآن کو کوئی شخص سنے، خود نہ پڑھے بلکہ کسی اور سے سنے، تو یہ بھی ایک فضیلت والا عمل ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اقرأ علی، کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پاک پڑھ کے سناؤ۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ ہی پہ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ تو دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن، اب رہنے دو۔ میں جب آپ کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں قرآن پاک کو سن کر کے، قرآن پاک پر غور کر کے۔ تو اس طرح سے انسان اگر دوسرے سے سنتا ہے، سمجھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کا بہترین اثر ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک، اب کافی ہے، رہنے دو۔ آپ نے نہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صدق اللہ العظیم کہا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تلاوت ختم ہونے پر صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، تو یہ شخص باعث رشک ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تو صرف دو چیزوں میں ہے، ایک وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے اور وہ قرآن مجید کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اور وہ شب و روز اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور قرآن پاک جب ایک بندہ پڑھے تو قرآن پاک خوب اچھی آواز سے، بہترین آواز سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے متفق علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے غور سے نہیں سنا جتنے غور سے کسی نبی کی تلاوت سنی ہو جو گا گا کر کے خوشکن آواز میں، بہترین آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو۔ ایسے ہی میرے بھائیوں مخصوص صورتوں کے مخصوص فضائل ہیں جن سے تعلق سے آج ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن آخری بات جس پر ہم اپنی اس مجلس کو ختم کرتے ہیں وہ قرآن پاک کے تلاوت کی اور حفظ کی اور عمل کرنے کی فضیلت میں وارد وہ حدیث جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جس کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک الی عند آخر آیت تقرأها، کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے تلاوت کرو جیسے تم دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تمہارا مقام وہ جگہ ہوگی جہاں پر تم آخری آیت کی تلاوت کرو گے، آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی اور وہیں پر تمہارا مقام متعین ہو جائے گا، اتنی بلندی پر چڑھ جاؤ گے جتنے دیر تک تم قرآن پاک کو پڑھتے رہو گے، اس کی ترتیل کرتے رہو گے، اس کی تلاوت کرتے رہو گے۔ تو ظاہر بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح صاحب قرآن کو بلند درجے سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے وابستگی رکھنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس میں غور و فکر کرنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے،
اور قرآن ایسا بنائے کہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔